پہلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک فارمر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے آسمان سے ایک ایسٹرائڈ آتا ہوا دکھتا ہے، اور جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو ایک بہت بڑا دھماکہ کرتا ہے، جس سے یہ فارمر پریشان ہو کر اپنی گاڑی نکالتا ہے اور اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایک اسپیس شپ ہے۔ تو پھر اس میں سے ایک ایلین نکلتا ہے جو کہ بالکل انسانوں جیسا ہوتا ہے، اور جب وہ اڑ کر اوپر آتا ہے تو فارمر پریشان ہو جاتا ہے اور اس پر گولی چلا دیتا ہے۔ تو وہ اس گولی کو پکڑ لیتا ہے اور ہنس کر کہتا ہے کہ تمہارا پاور لیول صرف 5 ہے۔ تو وہ ایلین اس گولی کو فائر کر دیتا ہے اپنی ایک انگلی سے، جس سے کہ اس فارمر کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ تو اس ایلین کو اپنے اسکاؤٹر میں ایک اسٹرانگ پاور لیول ملتا ہے تو وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے، اور اگلے سین میں ہمیں سکون بھری جگہ دکھائی جاتی ہے اور ایک ہاؤس دکھایا جاتا ہے جس کے اندر گوکو اور چیچی رہتے ہیں۔ چیچی گوہان کو آواز لگا رہی ہوتی ہے اور گوکو جنگلوں میں جا کر لکڑیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ چیچی گوہان کو آواز لگا رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں گوکو آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی لکڑیاں کافی ہیں، تو وہ کہتی ہیں ہاں، اور چیچی کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو چوٹ نہ پہنچا لو یہ کام کر کے۔ تو چیچی گوکو کو کہتی ہے کہ تمہیں دیر ہو چکی ہے، تم نے ماسٹر روشی کے گھر بھی جانا ہے، گوہان کو ساتھ لیتے جانا اور فلائنگ نمبس لیتے جانا۔ تو گوکو کہتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ اپنی فلائنگ نمبس پر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پکلو اپنے پاور پر فوکس کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اسٹرانگ ہو سکے، تو اسے ایک انرجی محسوس ہوتی ہے جو کہ بہت طاقتور ہوتی ہے۔ تو پکلو کہتا ہے کہ یہ گوکو تو نہیں ہو سکتا، اور اسی وقت وہی ایلین آ جاتا ہے اور یہاں پر، اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیکاروٹ کہاں پر ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ تم کیکاروٹ ہو۔ تو پکلو اور اس ایلین کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، اور وہ ایلین کہتا ہے کہ میرے سے لڑائی کرو۔ تو پکلو کہتا ہے کہ مجھے لڑائی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، تو وہ کہتا ہے مجھے ہے۔ تو پکلو اس پر زوردار اٹیک کرتا ہے، لیکن اس سے اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا، اور وہ پکلو کو مارنے ہی والا ہوتا ہے، اور اسے ایک اسٹرانگ پاور لیول محسوس ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ ضرور کیکاروٹ ہوگا، تو وہ اس کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو وہ ایلین کہتا ہے کہ کیکاروٹ، مجھے تم سے بہت امیدیں تھیں، لیکن تم اپنے مشن میں ناکام ہو گئے۔ اور اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گوکو گوہان کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن گوہان اسے مل جاتا ہے اور وہ سارے ماسٹر روشی کے گھر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ جب بلما، کریلن اور ماسٹر روشی گوکو کے ساتھ گوہان کو دیکھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، جس سے یہ سارے حیران ہو جاتے ہیں، اور گوہان اور یہ گریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سارے مزے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ گوکو کو ایک پاور لیول جو کہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ وہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ہیوج پاور لیول محسوس ہو رہا ہے، اور وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ بعد میں اسے ماسٹر روشی اور کریلن بھی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وقت وہاں پر وہ ایلین آ جاتا ہے، اور وہ ایلین گوکو سے کہتا ہے کہ آخرکار ہم مل گئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے ہو گئے ہو کیکاروٹ۔ تو گوکو اس پر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا؟ اور وہ ایلین کہتا ہے کہ کیکاروٹ، تم یہاں پر ساری چیزیں ختم کرنے آئے تھے، ساری انسانیت، لیکن تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو کریلن اس پر کہتے ہیں کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ یہ سن کر گوکو ماسٹر روشی کو دیکھتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے۔ اسی وقت کریلن بولتا ہے کہ تمہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، اور وہ اس کے قریب جاتا ہے تو گوکو کریلن کی آواز نکالتا ہے، اسی وقت وہ ایلین اسے پونچھ مار دیتا ہے اپنی، اور جس سے وہ بہت دور جا کر گرتا ہے۔ اس کے بعد گوکو جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اسے ایک پونچھ نظر آتی ہے، تو اس پر حیران ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ پونچھ گوہان کے پاس بھی ہے اور میرے پاس بھی تھی۔ تو وہ ایلین کہتا ہے کہ اب تم سمجھ رہے ہو، اور وہ گوکو کو بتاتا ہے کہ تم یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے بلکہ یہاں سے دور ایک پلینٹ ویجیٹا پہ پیدا ہوئے ہو۔ اور وہ ایلین یہ کہتا ہے کہ تمہارے دوسرے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ یہاں پہ اس ایلین کا نام ریویل ہوتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میرا نام ریڈٹس ہے اور میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم سب سے طاقتور واریئرز ہیں اس دنیا کے، اور ہمیں سین واریئرز کہا جاتا ہے۔ یہ سن کر کہ ریڈٹ گوکو کا بڑا بھائی ہے تو سارے حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گوکو کا ایک بڑا بھائی بھی ہے۔ تو کریلن ریڈٹ سے سوال کرتا ہے کہ اگر گوکو دوسری دنیا سے ہے تو وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو ریڈٹ کہتا ہے یہ بہت سمپل سی بات ہے کہ گوکو یہاں پر پوری انسانیت کو ختم کرنے آیا تھا، لیکن اس نے اپنا کام نہیں کیا۔ تو ریڈٹ گوکو سے پوچھتا ہے کیا تمہیں بچپن میں کوئی چوٹ لگی تھی؟ تو گوکو کہتا ہے ہاں، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں لیکن مجھے چوٹ لگی تھی۔ تو ماسٹر روشی کہتا ہے کہ گوکو، میں جو تمہیں بات بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے سننا۔ تم ایک اسپیس شپ میں آئے تھے، اور جب تمہیں گوہان نے اٹھا کر پالنا شروع کیا
تو تمہیں صرف لڑائی کا جنون تھا، لیکن ایک دن تم کھائی سے نیچے گر گئے اور تمہارا سر جا کر پتھر پر لگا۔ اس کے بعد سے تم بہت اچھے بچے بن گئے تھے۔ تو گوکو پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ تو ماسٹر روشی کہتے ہیں ہاں۔ تو ریڈٹس کہتا ہے کہ ہمارے کچھ کلائنٹس تھے جن کو ہیبیٹیبل پلینٹس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور وہ اسی ایسے ہمیں بھیجتے تھے، لیکن ارتھ کے جیسے پلینٹ پر ہمارا صرف ایک بچہ ہی کافی تھا، اس سے ہمیں مارکیٹ میں اچھا خاصا دام مل جاتا ہے۔ تو ریڈٹ کہتا ہے کہ تم نے کچھ سالوں میں بندر بن کے انسانیت کو ختم کر دینا تھا، لیکن تمہیں تو کچھ یاد ہی نہیں۔ تو جب اس کی نظر گوکو کے ٹیل پہ پڑتی ہے تو وہ ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ٹیل کہاں گئی؟ تو گوکو کہتا ہے کہ اسے میرے جسم سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ تو ریڈٹ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو، تم اب کبھی اپنی طاقتور فارم میں اب تم نہیں آ سکتے۔ تو ریڈٹ گوکو کو بتاتا ہے کہ ہمارا پلینٹ کیسے تباہ ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پلینٹ پر بہت بڑا میٹر گرا تھا جس میں سارے سیئنز مارے گئے تھے سوائے ہم 4 کے علاوہ، اور ہمارے ماں باپ بھی اسے ہی میں مارے گئے تھے، اس وقت ہم یہاں پر نہیں تھے۔ تو ریڈٹ گوکو کو آفر کراتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ایک ہیبیٹنٹ پلینٹ مل چکا ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی زیادہ مین پاور چاہیے اور اس پلینٹ کے بہت اچھے پیسے ملیں گے۔ تو گوکو اس کی آفر کو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کروں گا، کسی بھی دنیا کے کسی لوگوں کو مار نہیں سکتا۔ اور گوکو کہتا ہے جو یہ ایسے کام کرتا ہے وہ میرا کبھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ تو ریڈٹ گوکو سے پوچھتا ہے کہ یہ جو بلو لیڈی کے ساتھ لڑکا کھڑا ہے کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو گوکو نہیں کہتا ہے، لیکن ریڈٹ کو اس کی ٹیلز دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گوکو کا سن ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ تو گوکو کہتا ہے کہ تم نے اگر ایک قدم آگے بڑھایا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ جیسے گوکو کے پاس چل کر آتا ہے ایک دم سے وہ غائب ہو جاتا ہے اور گوکو کے پیٹ پر رکھ کر لات مارتا ہے اور گوکو ایک ہی لات میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اور ریڈٹ گوکو سے کہتا ہے کہ تم اگر اپنے بیٹے کی بھلائی چاہتے ہو تو میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو، اور وہ گوہان کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہیلو گائز، یہ تو تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ابھی میں نے ریویو اسٹارٹ کیا ہے تو اگر اس میں کوئی غلطیاں ہو جائیں تو پہلے سے سوری۔ آپ کو میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔